ہیں اس میں. تو ایمان کی 6 صفتیں جو ہیں توحید, بکس, پرافٹس, اور اس کے بعد ہے اس پہ اینجلس پہ, اور اس کے بعد ہماری جو ڈیسٹنی فیت ہے, جیسے کہ ہماری قدر ہے جس کو ہم کہتے ہیں تقدیر کہتے ہیں, جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, وہ کھان چین. ہاں, جو بھی ہمیں ملا, اگر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نہ کرے, اگر ہم سکسیسفل ہو گئے, گڈ اینڈ بیڈ, ٹھیک ہے, اگر ہمیں ایک جاب مل گئی, اگر ہمیں کسی جاب سے نکالے گئے, اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ہوتی ہے قدر, اور اس پہ راضی رہنا. اگر ہم اللہ کی طرف سے بہت زیادہ رزق حاصل کر رہے ہیں, بہت زیادہ چیزیں نعمتیں حاصل کر رہے ہیں, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. اور اگر ہمیں کچھ نہیں ملا, کچھ کسی سے کم ہے, آپ دیکھیں لیول ہے, اسٹیٹس ہے اس دنیا میں, کوئی بادشاہ ہے, کوئی فقیر ہے, کوئی کسی کے کوئی 8-10 بچے ہیں, اور کسی کا کوئی بھی بچہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس نے کچھ کیا, اس کی وجہ سے اس کی بات دعا ہو گئی, اس نے مجھے ایسے کیا, اس نے مجھے لیگ پل کیا, اس نے مجھے اس چیز سے دور رکھا. ہاں, اب آپ بچے ہیں, اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں, کلاس میں ہے کوئی بچہ اگر ہائی گریڈ لے گیا تو اس میں ہمارا کوئی نمبر کم آ گیا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے ہوا, یہ نہ ہوتا تو میرا ہائی آنا تھا, یا اس نے کچھ مجھے کیا, اس نے مجھے ایسے لیگ پل کیا, کچھ بھی ہم نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر ہم آگے چلے گئے ہیں, ہم نے محنت کی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدر بھی تھی, اللہ کی طرف سے مدد تھی, اللہ نے لکھا ہوا تھا, اللہ کا یہی فیصلہ تھا. ٹھیک ہے, اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا قدر ہوتی ہے. تھوڑا سا کیونکہ یہ نیو ورڈ ہے, تو بچے عموماً اس چیز کو بھی نہیں اتنا سمجھتے. توحید کا سب کو پتا ہے, یہ بھی سب کو پتا ہے کہ کتابوں پر ایمان کیا ہوتا ہے, یہ بھی پتا ہے کہ نبیوں پر ایمان کیا ہے, اور یہ بھی پتا ہے کہ فرشتوں پر ایمان, لیکن اس کا بھی ابھی زیادہ پتا نہیں ہے بچوں کو, لیکن وہ ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے. یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا, آپ تھوڑا سا اس بات کو دھیان سے سنیں, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سب چیزیں بخش دوں گا قیامت کے دن, لیکن جس کا ایمان کمزور ہوگا نا, اس کو نہیں بخشوں گا. جس کے دل میں ایمان ہے اس کو میں جنت میں ضرور داخل کروں گا, اور جس کا ایمان کمزور ہے, ایمان میں توحید کا ٹاپک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ توحید جس کے دل میں شرک نہیں ہے, تو ان چیزوں کو پھر ہمیں سمجھنا ہوگا نا کہ توحید ہے کیا, شرک کیسے ہو سکتا ہے. کیا ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان ہے, لیکن ہو سکتا ہے ہم اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہوں. بکس پر ایمان ہے, لیکن کیسے, ہمیں کیا مطلب, ہم ان کتابوں کو لا کے پڑھ سکتے ہیں, یا ان پہ کیسے ہم ایمان رکھیں, ہمارے تو پاس بھی نہیں ہے وہ کتابیں. ٹھیک ہے, ہاں ہمارے پاس بھی نہیں ہوں کتابیں, پھر ان پہ ایمان کیسے ہے. تو آپ کو آج یہاں پہ صرف کیونکہ ڈے آف ججمنٹ کی بات ہوئی ہے, ایک جو لاسٹ آرٹیکل آف فیتھ ہے اس کی بات آئی ہے کہ ان لوگوں کو آخرت کے دن پہ ایمان نہیں ہے, ڈینائی کرتے ہیں یہ. اب مسلم جو ہے نا, ہم مسلم, آپ کسی بھی مسلم سے پوچھ لیں, تمہیں پتا ہے کہ ہم نے مرنا ایک دن, وہ کہے گا ہاں. تمہیں پتا ہے ایک دن قیامت کا دن آئے گا, ہمارا حساب ہوگا, وہ کہے گا ہاں. کوئی بھی مسلمان اپنی زبان سے نہیں کہتا ہے نا, ایسے ہی ہے نا, کبھی نہیں کوئی کہے گا. نہیں کہتا. اور کافر بھی سب نہیں کہتے, بہت سارے کافر بھی ایسے ہیں, بہت سارے مشرک ایسے ہیں جو کہ ان کو پتہ ہے ہم نے ایک دن جانا ہے. اب بت پرست جو ہیں, ہندوز جو ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے وہاں پہ, ہم نے اپنا کیا پانا ہے جو ہم نے ملے گا, پھر اس کے مطابق ہمارا اگلا جنم ہوگا, اور پھر ہم آئیں گے اور اس کے مطابق ہماری قسمت ہوگی. یہ ان کا ایک ایمان ہے. لیکن آخرت کے دن پہ تو ہوا نا کہ ایک دن ہم نے جانا ہے اور وہاں پہ اپنا کیا ہوا حاصل کرنا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, آخرت کے دن پہ بالکل. تو یہ مشرک ہوں یا کافر ہوں, ان کو یقین ہے. اب اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں. کیسے, اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا کہ دنیا جو ہے نا یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. یہاں پہ کسی کو گفٹ دیتے ہو اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ واپس دے گا, اب آپ کیا کرو گے. آپ سیرمنی ہے, اس نے آپ کو بلایا, آپ نے اس کو گفٹ دیا, اور اس کی قسمت اچھی کہ اس کو 2 دفعہ سیرمنی آ گئی یا 3 دفعہ آ گئی, اور آپ جاتے رہے ہو, دیکھ کے آتے رہے ہو گفٹ. اب ایک دفعہ آپ کی 70 دفعہ آ گئی, اور وہ آیا اور وہ گفٹ نہیں دے کے گیا,
ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ تو ہم تو اس کو اتنی دفعہ دے کے آئے ہیں اور یہ ایک دفعہ بھی نہیں لے کے آ سکتا تھا. حالانکہ گفٹ دیتے ہوئے ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں. تحفہ ہے, تحفہ مطلب ہم نے دیا اپنی خوشی سے دیا, تحفہ کہتے ہی اس کو ہیں. لیکن اس خوشی میں اندر ایک یقین ہوتا ہے کہ چلے ہماری بھی باری آئے گی تو یہ بھی دے گا, ہے نا. صحیح صحیح. تو ہم نے حساب بھی رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا دیا تھا اور یہ ریٹرن میں کتنے وہ ویلیو کی چیز لے کے آئے ہیں. ہاں, ہم نے کیسی دی تھی اور اس نے کیسی دی ہے. ہم مسلمان آخرت کے دن پہ یقین رکھ رہے ہیں, یہ بھی یقین ہے کتنا کچھ اللہ نے دیا ہے. یہ دیکھیں, اب اگر پکچر کو غور سے دیکھیں, یہ انسان بیٹھا ہوا ہے, اتنا کچھ اس کی ایک لگژری لائف لگ رہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا, آرام سے بیٹھا ہوا آرام ہے. سے وہ پرسکون بیٹھا ہوا ہے. اس کو یہ مسلمان ہے اور یہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے. اب اس کو پتا ہے یہ یقین, یہ جو ڈے آف ججمنٹ پہ یقین ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ میں اس دنیا میں کروں گا وہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت کی صورت میں دے گا. اور اللہ کا وعدہ ہے 10 ملٹیپلائی ہوتا ہے اور چاہے تو 100 ملٹیپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ نے کسی کو گفٹ دیا ایک, تو وہ اس نے بدلے میں آپ کو 100 گفٹ دے دیے یا 10 گفٹ دے دیے, تو ہم کتنے خوش ہوں گے. ہم اگلی دفعہ اس کو 2 گفٹ دے کے آئیں گے کہ یہ زیادہ دیتا ہے ہمیں. اللہ پہ ہمارا یقین ہے کہ ہم ایک نیکی کریں گے وہ 10 گنا کرے گا, لیکن اس کے باوجود ہمارے دل تنگ پڑ جاتے ہیں. یہ بات تو ہے صحیح. اور اس پھر کے باوجود کسی آرفن کو دیکھ لیا, یتیم کو دیکھ لیا, اب ایک دفعہ تو ہو سکتا ہے ہمارے دل میں رحم آئے, ہم اس کی تھوڑی سی کوئی چیز اس کو دے دیں, کپڑے دے دیے, کھانا دے دیا, تھوڑی سی رقم دے دی, لیکن اس کی جو ہو سکتا ہے اس کا گارڈین ہی کوئی نہیں ہے, اس کی ذمہ داری لینے سے کوئی انسان آگے نہیں آتا. ایون آپ نے دیکھا کچھ خاندانوں میں اگر پیرنٹس فوت ہو جائیں یا ماں فوت ہو جائیں یا باپ فوت ہو جائیں, تو بچے جو ہیں وہ اس کی گارڈینس لینے کے لیے ان کے چچا تایا نہیں آگے آتے, ماموں آگے نہیں آتے, اور ان کے اپنی جو ریلیٹیوز ہیں وہ آگے نہیں آتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی لمبی ذمہ داری ہے, ہم کیسے کریں گے, خاص طور پہ جب ان کے پیرنٹس نے کچھ چھوڑا بھی نہ ہو پیچھے. تو یہ چیز جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس میں نے تمہیں یہ اتنا کچھ دیا اور میں نے وعدہ کیا میں 10 گنا دوں گا اور چاہے تو 100 گنا دوں, تو تم لوگ ایک یتیم ہے, اگر وہ یتیم ہوا ہے, اب آپ سوچیں ذرا, ایک انسان ہے, اس کے بھی بچے ہیں, 2 دوست ہیں, ایک جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بھی 2 بچے تھے اور اس کے بھی 2 بچے تھے. اب یہ ڈیسٹنی تھی نا کہ یہ اس کی ڈیتھ ہوئی, اس کی ڈیتھ ہوئی, یہ بھی تو ہو سکتا تھا. ہاں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر یہ دوست ہے, یہ گیا اس دنیا سے, یہ بھی ہو سکتا تھا, یہ گیا تو یہ بھی ہو سکتا تھا. اس کے ایک بچے پیچھے رہ گئے ہیں اور بے سہارا ہے, اور ایک بچے جو ہے ان کے پاس اس کا اپنا ہے. اب یہ صرف اتنی سوچ ہماری ڈیولپ ہونی چاہیے کہ اگر اس کی جگہ میں جاتا تو آج میرے بچے سڑک پہ ہوتے. میں اپنے بچوں میں موجود رہ کے اگر ان کی مدد کر دوں گا تو کم از کم میرے بچے سڑک پہ تو نہیں آئیں گے. تو یہ چیز اللہ کہتے ہیں کہ یہ چیز یقین نہیں رکھتے, کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو کیسا اجر دوں گا, اور کیوں واپس جانے تک کیوں. اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی بڑا اجر دے دیتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جیسے میں کسی کو جانتی ہوں, ان کے ریسنٹلی ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے, 2 بچے اتنے بے سہارا, اتنے کیا بولتے ہیں نا بیچارے, اتنے بیچارے سے معصوم, چھوٹے 10-11 سال کے. تو مجھے معلوم ہے کہ اماں جاب پہ جاتی ہیں اور جو ہے, تو مجھے ایسا لگا کہ آرفنز ہیں, اور مجھے یہ سورہ ماؤن بچپن سے ایسی اندر دماغ میں تھی کہ شاید وہ ہوتا ہے نا کہ انسان, تو خیر پھر ان کو مسجد لے کے جانا اپنے بچوں کے ساتھ, مطلب ماشاءاللہ they are well off. The point is ان کو پوچھنے, ان کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں. اماں روتی رہی ہیں, بہت کینسر سے انتقال ہو گیا ہسبینڈ کا, تو ہم پھر مسجد جب بھی جائیں, عید پہ جائیں, ان کو ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں, مطلب یہی سوچ رکھ کے کہ اس کا اجر تو اللہ دے گا وہاں, یہی ہے اور نا 10 گنا زیادہ دے گا ایک کے ساتھ اگر کریں گے تو. بالکل ایسے ہی. اگر ایک فیملی ہے, ہم اس کے پاس آ جا رہے ہیں, ہم اس کے بچوں کو کے ساتھ پیار محبت لینا دینا ہے, تو وہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے نا, اس کا تو ہم نے دنیا میں لے لیا. ہم نے اللہ سے اس کا کیا لینا ہے, ہمیں تو پتا ہم نے دیا ہی اس لیے تھا کہ یہ بھی ہمیں دے گا. اور اگر ہم نے کسی آرفن کا کیا
تو یہ ہمیں پتہ ہے اس سے واپس کچھ نہیں ملنا, ہم دے رہے ہیں پھر بھی, بالکل ہم پھر بھی دے رہے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے جس نے یہ ساری دنیا بنا کے ہمیں بے سہارا نہیں کیا وہ ہمیں اور دے گا. اور یہ بھی بڑی ایک مشہور بات ہے, اور تجربہ کیا ہوا ہے لوگوں نے اس کا, بہت زیادہ اس پہ گواہیاں موجود ہیں. اپنا بچہ نہیں کھاتا تو آپ دوسروں کو بچوں کو کھلانا شروع کر دو. کھانا نہیں نا کھاتے بچے, ضد کرتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. آپ کو نہیں آتی کوئی بات سمجھ, اسکول میں ہو کالج میں آپ بہت ہارڈ ورک کر رہے ہو, لیکن آپ کو آپ کے جو گریڈز ہیں, نمبر ہیں, کم ہو رہے ہیں, یہ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, آپ دوسروں کو سکھانا شروع کر دو, ساتھ ساتھ کچھ بتانا جو آپ کو آتا ہے وہ کرنا شروع کر دو, آپ پڑھانا شروع کر دو دوسروں کو. یہ چیز یہ ہوتی ہے کہ انکریز ہوتی ہے بیج کی طرح. آپ کو یاد ہے واقعہ, میں نے اس دن آپ کو ایک بیج کی مثال دی تھی کہ انسان کھیت میں بیج لگا کے بھول جاتا ہے, چھوڑ آتا ہے کہ وہ پتہ نہیں اگنا ہے کہ نہیں اگنا, کوئی برڈ کھا جاتا ہے, کوئی وہ چڑیا وہ چنٹی کھا جاتی ہے, کیڑا مکوڑا کھا گیا, لیکن اس کو اللہ پہ یقین ہے اگے گا, تو وہ لگا آتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل. اب 100 دانے لگائے تھے, ہو سکتا ہے اس میں سے صرف 20 اگے, اور 20 جو ہیں اللہ نے کہا ایک پودے پہ میں 7 بالیاں لگاتا ہوں. گندم کی یہ بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ایک پودے پہ اللہ کہتے ہیں میں ایک دانہ ڈالا تھا نا گندم کا چھوٹا سا, اس پہ 7 بالیاں لگیں. یہ دیکھیں 7 بالیاں لگیں, 7 وہ سٹے سے جو بنے ہوتے ہیں, ہر سٹے میں اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے 100 دانہ ہو. سبحان اللہ. اور کتنے ہو گئے وہ ایک دانے سے, کتنے ہوئے 700 دانے. اس نے 100 لگائے تھے, اس میں سے 20 اگے, پھر بھی اس کو فائدہ ہی رہا نا. بالکل. اگر اس نے 100 لوگوں کی مدد کی, 100 لوگوں کی مدد کی, اس میں سے صرف 20 جو تھے وہ حقدار تھے, وہ 20 لوگ ہی ضرورت مند تھے, باقیوں کی ایسے ہی کرتا گیا, قدر نہیں کی یا باقیوں نے, یا کچھ باقی جو ہیں وہ ان کی ہماری نیت خالص نہیں تھی, چلے ہماری طرف سے کوئی کمی ہو گئی. جو ہم 20 لوگ ہیں ان کا بھی اگر ہمیں اجر ملے گا تو سوچے ذرا 700 ایک دانے سے نکل رہا ہے تو کدھر جا کے بات ختم ہوتی ہے. اس بات پہ بہت زیادہ اندر سے ڈیپتھ سے اپنے دل کی سنسیئرٹی دیکھنی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں, کسی کی مدد کر رہے ہیں, تو سنسیئرٹی سے کر رہے ہیں. ہمیں یقین ہے, ہم کہتے ہیں ہم نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا, لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا؟ 2 لوگوں کے آپس میں ہو گئی مس انڈرسٹینڈنگ, بات بڑھ گئی, ہم کہتے ہیں اچھا چلو میں نے اللہ پہ ڈال دیا, اللہ تمہیں بدلا دے گا. تب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اپنے دل سے, کیا ہمارا اس میں کیا کردار تھا, ہم نے کیا سب کچھ صحیح کیا یا ہم نے بھی کچھ غلط کیا تھا. وہ جو غلط ہے نا وہ بھی ہمارے سامنے آنا ہے, لیکن اگر اس دنیا میں ایکسیپٹ کر کے اس کے لیے استغفار پڑھ لیں گے, اس بات کو مان لیں گے, تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے. اگر ہم اس بات پہ اڑے رہے نہیں سب کچھ اس نے کیا, میں نے کچھ نہیں تھا کیا, تو پھر تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں میرے پاس ہی آنا ہے, فیصلہ ہوگا. اسکرین سامنے پلے ہو رہی ہے ویڈیو, اور وہ CCTV لگا ہوا ہے سامنے, تو وہ ریکارڈ کر رہا ہے. اللہ نے کہنا چلو آؤ میں آپ کو CCTV میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا تھا, کیونکہ اس وقت خود کو تو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے نا. یہ بات ہے. پھر یہ جو آرفنس کی بات آ گئی نا, اسی میں فیڈنگ بھی, نیڈی جو ہے ان کو فیڈ کرنے کی بھی بات آ گئی. پھر یہ ہے کہ جس کو یہ لوگ جو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا, یہ بھی کوئی دل سے نہیں پڑھتے, بس ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا تو ان کو پتہ ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے. اگر اس کو میرے یہ بلیو ہو کہ ابھی ایک کسی یتیم کو ہم نے دھکا دیا ہے, یتیم کو ستایا ہے, یتیم کی ہیلپ نہیں کی, رستے میں مل گیا تھا بیچارہ کوئی بھوکا, ہم اس کو کھانا نہیں کھلا کے آئے, اور خود آگے مسجد میں جا کے اللہ سے دعائیں کریں گے, اللہ آج کی میری ڈیل ڈن ہو جائے, آج کا میرا پیپر بڑا اچھا ہو جائے, یا اللہ خود ہم اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ہم جس نے ہم سے مانگا ہم اس کو نگلیکٹ کر کے آئے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پریئرز کو بھی ایسے نگلیکٹ کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں یقین ہوتا کہ میرے سامنے کھڑے ہو کے میرے سے کیا مانگ رہے ہیں, اور پھر شو آف کرتے ہیں. ہو سکتا ہے نیت ہی اچھی نہ ہو نماز پڑھنے کی, ہو سکتا ہے ان کو یہ خیال ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے, یا کوئی ہم شوشا مار لیں ذرا. عبادت بھی ریاکاری ہو جاتی ہے نا, عبادت میں بھی ریاکاری مطلب دکھاوا, شو آف, دوسروں کو عبادت کر رہے دکھانے ہیں. کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں. ہاں, دوسروں کو دکھانے کے لیے, کسی کی سختی کی وجہ سے پڑھ لی, یا کسی کو دکھانے کے لیے, اچھا بننے کے لیے پڑھ لی. وہ تو پھر سمپل ایکٹس میں آ گیا کہ ہر چیز, اگر کسی نے ہمسائے نے کوئی چیز مانگ لی ہے
کسی کلاس فیلو نے, کسی ورکر نے ساتھ میں, کسی روڈ پہ جاتے ہوئے کسی نے چھوٹی سی کوئی چیز مانگ لی ہے, پانی کی بوٹل مانگ لی ہے, کوئی کوائن ایک مانگ لیا, کسی کے پاس نہیں ہے کوائن, مشین میں ڈالنا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم شیئر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کو کیسے کہ لوگ, ان کو کیسے یقین ہے کہ میرے پاس آئیں گے, دعائیں کریں گے اور سب کچھ ملے گا, خود تو یہ دینے سے انکاری ہیں. ہیلپ یہ تھی. اسپیشلی جب ہیلپ کی بات آتی ہے تو ہم اپنا دیکھیں, ان کا کیوں دیکھیں, یہ بہت کامن ہے. اچھا, اس میں تھوڑی سی میں ایک بات بتانا چاہوں گی. ایک کہانیاں, کیونکہ سیرت کی اور صحابہ کی جو کہانیاں نا, وہ ذہن پہ, میں آپ کو جتنی مرضی دنیاوی کہانیاں سنا لوں گی نا, ذہن پہ جو وہ ایک اتھینٹیکیشن ہوتی ہے نا, جو ہمارے دل کو ایک سکون ملتا ہے کہ ہاں یہ صحابی کی بات ہے, تو پھر تو اور بھی یہ جو ہے سچی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست بھی, ساتھی بھی تھے, اور سب سے زیادہ ہیلپ کرنے والے تھے, پہلے خلیفہ بھی تھے. ان کی بیٹی کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی. حضرت عائشہ ان کی بیٹی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہوا یہ کہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کارواں سے پیچھے رہ گئیں. کارواں مطلب وہ ہوتے تھے نا, اونٹ کے پہ, پالکی پہ بٹھا کے لے کے آتے تھے, وہ پالکی میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ رستے میں کہیں کسی حاجت سے ایک طرف کو ہوئی ہیں, اتنی دیر میں وہاں سے کارواں چل پڑا ہے, اور وہ رستے میں وہاں پہ رہ گئیں. اور بعد میں جو پیچھے کارواں کے پیچھے ایک آدمی ہوتا ہے, جو کہ ان سب لوگوں کو کا مال اور پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے, چیک کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ رہ تو نہیں گیا, وہ بعد میں آتا ہے. اس نے حضرت عائشہ کو دیکھا اور ان کو ساتھ لے کے واپس آ گیا, اونٹ پہ بٹھا کے. حضرت عائشہ پہ الزام لگ گیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزام لگ گیا وہاں پہ مکہ میں, مدینہ میں, کہ سب لوگوں نے کسی ایک نے افواہ اڑائی, اور سب کی باتوں میں منہ میں بات آ گئی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نعوذ باللہ کچھ غلط کیا ہے, یہ پیچھے جان بوجھ کے رہی تھی اس آدمی کے ساتھ, تو ایسے. تو یہ بات اتنی بڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بھی کافی دن ایسے دور رہے, ان سے بات نہیں کی, اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہے. مدینہ میں کافی زیادہ اس بات کی ہلچل تھی, اور اس کو کچھ لوگوں نے بڑی ہوا دی. ہوتا ہے نا, کچھ لوگ اگنور کرتے ہیں, کچھ جو ہے چپ ہو جاتے ہیں, اور کچھ جو ہوتے ہیں نا کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ہوا دینے والے جو تھے نا, ان میں ایک ایسا خاندان تھا جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قریبی تھا. اچھا, ان کے خاندان کا تھا, اور وہ غریب تھے, اور ان کی یہ مدد کرتے تھے, مالی مدد کرتے تھے. جب حضرت ابوبکر کو پتا چلا کہ یہ انہوں نے ایسے کیا, حالانکہ میں تو اتنی ان کی مدد کرتا ہوں, اتنا زیادہ ان کا خیال رکھتا ہوں, اور یہ ان کا لڑکا ہی آگے آ کے تو سب سے آگے بڑھ چڑھ کے خاموش رہے, نہ بات کرے, زیادہ سے زیادہ اس کو یہ کرنا, تو کم از کم یہ تو کرے نا کہ خاموش رہ جائے, ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے ہوا کیا تھا. اور جن کو پتا ہے, وہ جو ان کے قریبی تھے, ان کو تو پتا تھا ایسے نہیں ہو سکتا, لیکن پھر بھی جب ایک بات نکلی ہے تو اس پہ ثبوت بھی کوئی نہیں ہے, کیا کریں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا آگے آ گیا ہے, اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی, سورہ نور میں آیات ہیں, اور انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بالکل بے قصور ہیں, پاک ہیں, انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تب سبھی لوگ چلے, ان کو پتہ چل گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آج کے بعد ان کی مدد نہیں کروں گا. وہی وہ جو ایک ہیومن نیچر ہے کہ میں ان کا اتنا کرتا ہوں, اور یہ انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا, میری بیٹی کو بدنام کیا, انہوں نے کہا میں مدد نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دیں, اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں, ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اس مدد سے ہاتھ روک دیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ اجر تو میں دے رہا ہوں نا, آپ کو کیا لگے. ہم لوگوں کے لیے نہیں کرے, اللہ کے لیے مدد کریں. انہوں نے کہا کہ میں اللہ نے کہا میں اجر دے رہا ہوں, آپ جو کر رہے تھے کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اس مدد سے ہاتھ روک لے. تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سے ان کو یہ دینا شروع کیا, ان کی مدد کرنا شروع کی, اور آپ نے اس بات پہ توبہ بھی کی کہ آئندہ نہیں میں ایسے کروں گا. تو یہ چیزیں جو ہیں, آپ کو ابھی اسکرین شیئر نہیں ہو رہی میرا خیال ہے دوسری,
تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں سیکھنے کی، ٹھیک ہے ہم اس طرح کے نہیں ہیں، ہم نہیں ہو سکتے اتنے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا، لیکن جب ایک چیز ہم نے پڑھ لی، سن لی، ہمارے اندر اتر گئی، تو ہمیں اس کے ہمارے بیہیویئر میں ہم چینج تو لا سکتے ہیں نا. اب دیکھیں ایٹنگ ہیبٹ ہے، ڈیولپ ہو گئی ہے، ہم لوگ نے ایک چیز ہے، ہم بہت زیادہ کھانے لگ گئے، ہماری ہیبٹ میں آ گئی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں صحیح ہے. اب کیا کریں؟ ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو چھوڑ دیں تو یا کھاتے رہے. ایسے ہی ہے نا. اب اگر کھاتے رہیں گے تو مزید نقصان دے گی، اگر ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، یہ ہرگز آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگا. کیوں عافیہ، غفران بتائیں، مشکل ہوتا ہے کوئی چیز ایسی خاص طور پہ ڈائٹنگ کرنی ہو یا سپورٹس کھیلنی ہو تو کوئی ناپسندیدہ چیز سبزیاں کھانی پڑتی؟ کنسسٹنسی میں مشکل ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ بولتے ہیں کہ ہاں ہم کریں گے، لیکن پھر بیچ میں سے چھوٹ جاتا ہے. ہاں وہ ہم چند دن جوش آتے ہیں، ہم ایکسرسائز کریں گے، ڈائٹنگ کریں گے، اور پھر تھوڑے دن کے بعد پھر وہ ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں اگر ریگولر رہنا ہے نا، تو ہمیں اس کے لیے اس کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑتا ہے جو کہ ریگولر بیسس پہ یہ کام کر رہی ہے. ایسے ہی ہے نا. بات ہے بالکل، آپ صحیح تو کہہ رہی ہیں. اگر ہم یہ سورۃ المعون سیکھ لیا ہم نے، اور ہم کرنے لگ گئے ایسے کام جو 7 بیہیویئر سے اوائڈ کرنے لگ گئے، یعنی سمجھ لے کہ یہ ہماری ڈائٹ میں نہیں ہے، ہمیں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جو ہیلدی بیہیویئرز نہیں ہے، نماز میں بے دہانی اچھی نہیں ہے، نماز شو آف نہیں کرنی ہے، بے دہانی سے نہیں پڑھنی ہے، بے وقت نہیں پڑھنی ہے، یہ بھی تھا نا کہ وقت پہ پڑھنی ہے. یاد ہے نا آپ کو 7 بیہیویئر، وہ 5 بیہیویئرز جو میں نے آپ کو بتائے، اس میں بھولنے تو نہیں؟ بولو بات. کیوں غفران؟ لاسٹ کلاس میں پڑھے تھے آپ نے نوٹس میں لکھے ہیں نا 5 بیہیویئرز، یہ دیکھیں 5، یہ اس میں 3 بیہیویئر صرف نماز کے بارے میں تھے، کہ نماز کو نگلیکٹ کرنا، لیٹ پڑھنا، شو آف کر کے پڑھنا، یا نماز میں بے دھیانی رکھنا. یہ بہت مشکل ہے اور یہ روز سیکھنے پڑتے ہیں. بے دھیانی والا تو خاص طور پہ، چلے وقت پہ نماز بھی پڑھ دیتے ہیں، شو آف کا بھی ہم اپنی انٹینشن بدل سکتے ہیں، لیکن نماز میں بے دھیانی جو ہے نا یہ ہو جاتی ہے. تو اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا ہمیں اپنے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ چلے ڈیولپ کرنے میں سست بھی ہے نا، تو ہمیں اکثر ایسے لوگوں سے کے بیچ میں رہنا چاہیے، ایسی کمپنی میں رہنا چاہیے جو کہ خود بھی ایسی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں. قرآن کا ترجمہ تفسیر سیکھنا چاہیے. اور اس کے لیے ایک اور ٹپ ہے کہ نماز جب آپ پڑھ رہے ہو نا، اس میں جو دعائیں اور صورتیں آپ نے پڑھنی ہے نا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ سیکھیں. ٹھیک ہے. اور نماز کے دوران جب آپ پڑھ رہے ہو آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے، اور سمجھ آ رہی ہے نا تو پھر آپ کا دھیان اس طرف ہوگا. ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی ہے نا. تو نماز ترجمے کے ساتھ پڑھنی ضروری ہے. اگر نماز ہم ترجمے کے ساتھ سیکھ لیں گے نا، تو نماز ہم اللہ اکبر کا ہے، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد ہمارے دل میں خیال آیا کہ اللہ واقعی اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ ایک ہمارا وہ آئس بریک ہو کہ وہ برف ٹوٹی، ہمارا جمود، ہمارا وہ دھیان، ہماری وہ سوچیں واپس آئی، اور ہم نے دوبارہ سے نماز میں کنسنٹریشن شروع کر. ٹھیک ہے. چلے، آپ نے اس صورت کے متعلق اگر کوئی سوال پوچھنا، کوئی چیز پوچھنی ہے تو ابھی پوچھ لیں. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیسن شروع کریں گے، تو آپ مجھے پوچھ لیں. پھر اس کا وہ مائنڈ میپ تو خیر آپ بعد میں کر لیں گے. مائنڈ میپ بھیج سکتی ہے گروپ پہ؟ جی یہ میں بھیج دیتی ہوں آپ کو. یہ آپ نے معافی جو آپ نے بنایا اس کا سمری، اس کے مطابق آپ اس میں نوٹس ایڈ کر سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے یہ والی آپ کریں، کیونکہ یہ کسی نے بنایا ہوا ہے، میں نے نہیں بنایا، اور نہ ہی یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اتھینٹک چیز ہے، مطلب یہ پرفیکٹ چیز ہے. اتھینٹک تو ہے چلیں، پرفیکٹ میں نے بھیج دیا وہاں پہ. یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کہا یہ 3 بیہیویئرز لکھے ہیں نا، تو ہم یہاں پہ اپنے 7 بیہیویئرز لکھ سکتے ہیں. اگر ہم نے یہ فیتھ پہ کیا کہ فیتھ آن ڈے آف ججمنٹ سے کیا مراد ہے، تو اس کا مراد ہے کہ ہم جو ہمیں اللہ پہ ہم پتہ ہے ہم نے وہاں جانا، لیکن ہم اس کے لیے پریپیئر نہیں ہوتے، ہم اپنے چیزیں سیکریفائز نہیں کرتے. اور اس میں ہم 7 آرٹیکلز آف فیتھ بھی لکھ سکتے ہیں کونے پہ، اگر ہم نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ وہ چیزیں بھی یاد رکھنے کی ہوتی ہیں جو کہ ڈسکس ہوتی ہیں کلاس میں. تو یہ والا جو فیکٹس ہیں یہ تو سحر سب کا سیم جو لکھا ہوتا ہے مائنڈ میپ پہ وہ ہم لکھ سکتے ہیں، اس میں تو چینجز نہیں چاہیے ہوتی ہے نا. یہ دیکھیں یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے نا، اللہ از کریٹیسائزنگ دوز ہو شو آف دا
شو آف ٹو دا پیپل کہ اللہ یہاں پہ اس صورت میں ہے، یہ بات ہے، حالانکہ صورت کا ٹاپک مدد ہے، ہیلپ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کریٹیسائزنگ کر رہا ہے کہ آپ لوگ جو دوسروں کی مدد نہیں کرتے ہو یا اپنے بیہیویئر کو چینج نہیں کرتے ہو، آپ کو لگتا ہے میرے پاس آنے کا یقین نہیں ہے کہ ایک دن میرے پاس سامنے آنا ہے، آپ لوگوں نے آ کے بیٹھنا ہے۔ بالکل بالکل، یہ ایمان یہ اسٹرانگ کر لیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے تو جو بھی مدد کریں اس کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کریں، اور کرنا چاہیے جو بھی کر رہے ہیں اچھے کام، جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے، اس کے لیے کریں۔ یہ اس میں یہاں پہ انہوں نے ورس 1 to 6 جو ہے نا ٹرانسلیشن کی طرح یہاں پہ کر دی ہے، اور یہ اس کا وہ ایک تھیم بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پہ ورس 7 کی جو سمری ہے نا یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ اس میں فیتھ پہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ کیسے ہمارے ایکشنز بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایکشنز جو شو کرتے ہیں نا وہ ایسی ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ مجھے بڑے عزیز ہو، لیکن آپ کو اس کی کچھ بیہیویئر، اس کا کچھ ایسا کوئی کام ہوتا ہے، آپ سوچ